الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی مانند ہے. جس طرح ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، انسان کی زندگی بھی ایک پل کی محتاج ہوتی ہے. زندگی کیا ہے کھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے، یا سرے مجگاں غم کا تھرکتا ہوا آنسو، پلک چھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے. جس طرح رونے والے انسان کے پلکوں پہ آنسو ہوں تو پلک چھپکتے ہی مٹی میں جا ملتے ہیں، یہی زندگی کا حال کہ ایک لمحے میں انسان اس جہان سے اگلے جہان کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. زندگی انسان کی ہے مانند مرغ بے نوا، شاخ پر کچھ دیر بیٹھا چہچہایا اڑ گیا. جس طرح پرندہ ایک درخت پر آ کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے، چہچہا کر اڑ جاتا ہے، ہم بھی اسی طرح اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، اپنی زندگی گزار کے بالآخر ہم یہاں سے چلے جائیں گے. کسی نے کیا اچھی بات کہی، آتے ہوئے اذاں ہوئی جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے اذاں ہوئی جاتے ہوئے نماز، اتنی ذرا سی دیر میں آئے چلے گئے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں اذان تکبیر دی جاتی ہے، اور جب جاتا ہے تو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. تو کہنے والے نے کہا کہ جتنی دیر اذان اور نماز کے درمیان ہے، اے انسان تیری زندگی بس اتنی ہی ہے. یہ دنیا کا نظام چلتا رہا ہے، چلتا رہے گا. ہم اپنی زندگی گزار کے دنیا سے چلے جائیں گے. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں. آج اس دھرتی پر ہم مہمان ہیں، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، آج ہم ہیں. ایک وقت آئے گا کہ ہم چلے جائیں گے، نئے لوگ ہوں گے، نئے چہرے ہوں گے جو ان دیسوں بستیوں کو آباد کریں گے. تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کی زندگی کی اس مہلت میں اپنی آخرت کے لیے تیاری کر لیں. دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. ہم دنیا کے طلبگار نہ بنیں، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے طلبگار بنیں، اس کی تیاری کریں. اچھا انسان کبھی بھی اپنی موت کو نہیں بھولتا، اس لیے کہ اس کا وقت متعین ہے مگر ہمیں معلوم نہیں ہے. بچے بھی چلے جاتے ہیں، جوان بھی چلے جاتے ہیں، بوڑھے ہو کے بھی جاتے ہیں. ہماری مہلت کب ختم ہوگی ہمیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے. تو دنیا کی زندگی میں ہم نیک اعمال کرنے میں لگے رہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ دنیا امتحان گاہ ہے،
یہ سیرگاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، قیام گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، یہ تو امتحان گاہ ہے۔ افسوس کہ ہم میں سے بعض لوگوں نے اس کو چراگاہ بنا لیا۔ مومن کا اصلی گھر تو جنت میں ہے، اور اس گھر کی پیمنٹ کے لیے اللہ رب العزت نے بندے کو دنیا میں بھیجا کہ جاؤ دنیا میں جا کے نیک کام کرو، جتنا جلدی ہو سکے تم اس مکان کی قیمت ادا کرو۔ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں یہ جنت کے مکان کی قیمت ہے۔ جیسے کچھ لوگ مکان خریدنا ہو کمیٹی ڈال لیتے ہیں، پیسے ادھر ادھر سے قرض لے لیتے ہیں، تو پیسے اکٹھے کرتے ہیں تب مکان ملتا ہے۔ جنت کے مکان کا بھی یہی معاملہ، یہاں قرضہ نہیں چلتا۔ ہاں انسان جو نیک اعمال کرتا ہے اس کا ذخیرہ جمع ہوتا رہتا ہے، اور اگر اس نے نیکیاں زیادہ کر لی، گناہ تھوڑے ہوئے، تو گویا اس نے جنت کے مکان کی پیمنٹ کر دی۔ اب یہ بندہ جیسے ہی دنیا سے فوت ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے۔ یہ عجیب بات ہے کہ دنیا مٹی گارے سے بنی اور فنا ہونے والی ہے، جبکہ جنت سونے چاندی سے بنی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے جس شخص نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس نے اللہ رب العزت کی حقیقت کو پہچانا وہ اللہ رب العزت سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جو انسان دنیا سے دل لگائے گا ایک نہ ایک دن دنیا سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو شخص اللہ رب العزت سے دل لگائے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ ہمارا ہر قدم قدم کی طرف بڑھ رہا ہے، ہر آنے والا دن ہمیں موت کے قریب سے قریب تر کر رہا ہے۔ پانی ہر ایک شے یہاں پر لا کلام ہے، کہتے ہیں جس کو باقی وہ اللہ کا نام ہے۔ اگر آپ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل پہ غور کریں تو جیسے 5 نمازیں ہیں زندگی میں، اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی 5 مراحل ہیں۔ مثلا فجر کا نماز انسان کے بچپن سے مناسبت رکھتی ہے، ظہر کی نماز انسان کی جوانی کے وقت سے مناسبت رکھتی ہے، عصر کا وقت انسان کے بڑھاپے سے مناسبت رکھتا ہے، مغرب کا وقت انسان کی موت سے مناسبت رکھتا ہے، اور عشاء کا وقت انسان کے عدم اور فنا ہو جانے کا وقت ہے کہ قبر میں بھی اس کے جسم کو مٹی کھا لیتی ہے اور بندے کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ بس ریڑھ کی ہڈی چھوٹی سی ایک ہوتی ہے جس کو اللہ بچا لیتے ہیں، اور پھر قیامت کے دن اسی سے انسان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا فرما دیں گے۔ کیونکہ انسان مٹ جاتا ہے ایک طرح سے، نام و نشان بھی بلکہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ آج سے 2000 سال پہلے جو لوگ آئے تو آج کسی کو ان کے ناموں کا بھی پتہ نہیں، تو ان لوگوں کے تذکرے ہی دنیا سے مٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح آج سے 500-700 سال پہلے جو لوگ آئے، چند نمایاں لوگوں کے تذکروں کے علاوہ لاکھوں انسان، کروڑوں انسان دنیا میں آئے اور گئے، آج ان کا تذکرہ ہی نہیں دنیا میں۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم نے اپنے پردادا کا کبھی تذکرہ کیا؟ الا ماشاء اللہ، زیادہ سے زیادہ کوئی یاد کر بیٹھتا ہے تو اپنے ماں باپ کو، ماں باپ سے اوپر کے لوگ یاد ہی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے بندے کا تذکرہ ہی دنیا سے مٹا دیتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے
کہ بالآخر انسان کے نام نے بھی دنیا سے مٹ جانا ہوتا ہے. ایک وقت ایک بزرگ نے اپنے ایک مرید کو بلایا اور فرمایا کہ بھئی جو اس چیز سے تمہیں سب سے زیادہ نفرت ہے وہ میرے پاس لے کے آؤ. تو وہ بچہ خشک پاخانہ لے کر آیا. کہنے لگا کہ اس میں بدبو ہے، غلاظت ہے، نجاست ہے، مجھے اس سے سب سے زیادہ نفرت ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ذرا غور کرو کہ جب تم نے یہ غذا کھائی تو یہ کتنے خوشبودار پھل تھی، ذائقے دار کھانے تھی، تمہاری تھوڑی دیر کے ساتھ نے اس غذا کو کتنا بدبودار بنا دیا. تو ہمارا جسم اگر دیکھیں تو جسم تو کوئی ایسی چیز نہیں، ہم سے تو جانوروں کا جسم اچھا. گائے بھینس کو دیکھیں، اگر وہ چارہ کھاتی ہے تو دودھ بھی دیتی ہے. شہد کی مکھی کو دیکھیں، شہد بناتی ہے. ریشم کے کیڑے کو دیکھیں، ریشم بناتا ہے. جسمانی اعتبار سے ہم کیا بناتے ہیں؟ ہمارے جسم سے پیشاب پخانہ نکلتا ہے، کس کام کا؟ دیکھنے سے ہی نفرت ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ جسم کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے، فضیلت انسان کو اعمال کی وجہ سے ہے. تو جو انسان نیک اعمال کرتا ہوگا وہی اللہ کے ہاں مرتبہ اور مقام رکھے گا. حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا کا انجام دیکھنا ہو تو 6 نعمتوں کو دیکھ لو. ایک، اپنے کھانے اور غذا کو دیکھو کہ جب پکایا جاتا ہے تو کتنا اچھی خوشبو ہوتی ہے، ذائقہ ہوتا ہے، مزیدار ہوتا ہے، اور جب انسان کھا کے جسم سے نکالتا ہے تو کتنا بدبودار ہوتا ہے. دوسرا فرماتے تھے کہ مشروبات کو دیکھو، یہ جو ہم جوس پیتے ہیں اور روح افزا اور مشروبات پیتے ہیں، فرماتے تھے کہ جب پیتے ہیں تو کتنے لذیذ اور خوشبودار ہوتے ہیں، اور جب انسان کی جسم سے نکلتے ہیں تو بدبودار پیشاب بن کر نکلتے ہیں. لباس کو دیکھو، جب نیا بنوایا جاتا ہے تو پرنٹ کیسا، رنگ کیسا، میچنگ کیسی، خوبصورت کتنا، اور یہی لباس جب کچھ عرصے کے بعد پرانا ہو کے پھٹتا ہے تو اس کے چیتھڑے بن جاتے ہیں. خوبصورت مکان کو دیکھو، جب بناتے ہیں تو کیسے ماربل کا بنا ہوا مکان نگینے کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ کھنڈر بن جاتا ہے تو اس کی گری ہوئی دیواروں کو دیکھو کہ اس مکان کی کیا یاد دلاتی ہے. خوبصورت چہرے کو دیکھو، 15 سال کی عمر میں انسان کا حسن و جمال دیکھو تو اپنے جوبن پہ ہوتا ہے، اور وہی بندہ جو 15 سال کی عمر میں گلاب کے پھول کی طرح تھا، اگر اس کو 70 سال کی عمر میں دیکھو تو منہ پہ جھریاں پڑی ہوں گی، منہ میں دانت نہیں ہوگا، پیٹ میں آنت نہیں ہوگی، آنکھوں میں بینائی نہیں ہوگی، کانوں میں سنوائی نہیں ہوگی. کیا انسان ہوتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد کیا بن جایا کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس دنیا میں جو چیز بھی آئی ہے بالآخر اس نے فنا ہونا ہی ہے. یہ دنیا فنا کے داغ سے داغدار ہے. تو اسی طرح ہمیں بھی بالآخر ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے. اسی لیے مومن جب دنیا سے فوت ہوتا ہے تو دوسرے لوگ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے اللہ تعالی ہی کی طرف لوٹنا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے دکاندار اگر بوتلیں لائے پینے والی تو ان کو نیچے کے ریک میں رکھے یا اوپر کے ریک میں رکھے تو یہ مالک کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اپنا چوائس ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے بھی زمین اور آسمان کی 14 منزلہ بلڈنگ بنائی ہے، 7 زمینیں 7 آسمان. تو یہ 14 منزلہ بلڈنگ بن گئی
اب اللہ تعالیٰ کسی کو زمین کی بلڈنگ میں رکھیں یا آسمان کے اوپر منزل پہ لے جائیں تو یہ اللہ رب العزت کا اپنا چوائس ہے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اے انسان تجھے چاہیے کہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہے. انہوں نے ایک مثال لکھی کہ ایک بادشاہ کا باغ تھا، اس نے ایک بندے کو بلایا، کہا کہ یہ ٹوکری سنبھالو اور اس باغ میں سے بہترین پھل اکٹھے کر کے لاؤ تو میں تمہیں انعام دوں گا. اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. بادشاہ نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ جدھر سے گزر کے آ جاؤ گے واپس ادھر جانے کی تمہیں اجازت نہیں ہوگی، ون وے تمہیں سفر کرنا ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ تو کوئی بگ ڈیل نہیں ہے. چنانچہ اس نے اپنے پاس وہ تھیلی لی اور باغ میں ایک دروازے سے داخل ہوا. پہلی حصے کے پھل اسے اتنے اچھے نہ لگے، دوسرے حصے میں آ گیا، وہاں کے پھل کچھ مناسب تھے. سوچا آگے جاتا ہوں بہتر پھل توڑوں گا، آگے پھل اور بھی زیادہ اچھے تھے. اس نے سوچا کہ میں اور آگے جاتا ہوں تاکہ بہترین پھل توڑوں، اور آگے گیا تو بہترین پھل تھے، دیکھ کے دل خوش ہوتا تھا. اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہوں ویسے ویسے پھلوں کی کوالٹی اور سائز بہتر ہوتا جا رہا ہے، تو میں اگلے اور آخری درجے سے پھل توڑوں گا اور بہترین پھل بادشاہ کی خدمت میں پیش کروں گا. جب وہ اگلے اور آخری درجے میں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ وہاں کے درختوں پر تو پھل لگے ہوئے ہی نہیں تھے. اب وہ رونے کھڑا ہو گیا، کاش میں نے کچھ پھل توڑے ہوتے تو مجھے بادشاہ کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی تو نہ ہوتی. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور بندے سے مراد تیری ذات ہے، اور باغ سے مراد تیری زندگی کا باغ ہے، اور اس ٹوکری سے مراد تیرا نام اعمال ہے، اور پھلوں سے مراد نیکیوں کے پھل ہیں جو تجھے زندگی میں توڑنے کی حکم دیا گیا. اور تیری زندگی کا ہر دن باغ کے ایک حصے کی مانند ہے، اور روز تو سوچتا ہے میں کل سے نیک بن جاؤں گا، یعنی میں اگلے حصے سے پھل توڑوں گا. جب کل آتا ہے پھر سوچتا ہے اچھا میں کل سے نیک ہو جاؤں گا. تو انسان کل کل کرتا رہتا ہے. ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس کی زندگی میں کل نہیں ہوتا، اس نے آج ہی اس دنیا سے چلے جانا ہوتا ہے. تو پھر اللہ رب العزت کے سامنے نیکیوں سے خالی نام اعمال لے کر جائیں گے تو ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی. ایک اصول کی بات یاد رکھیں کہ دنیا کا جو کچھ ہے یہ بالآخر یہاں رہ جانا ہے. انسان کا سفر جتنا لمبا ہو ساتھ جانے والا سامان اتنا تھوڑا ہوتا ہے. آپ ذرا غور کریں، اگر آپ نے لوساکا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ گھر تبدیل کیا تو آپ اپنے پرانے گھر کا سامان 100% دوسرے مکان میں شفٹ نہیں کرتی. کچھ پرانا ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے، وہ آپ کسی کو دے دیتی ہیں، ٹریش کر دیتی ہیں، بیچ دیتی ہیں اور نئے مکان کے لیے نیا سامان ارینج کر لیتی ہیں. جو سامان ساتھ آپ لے کر جاتی ہیں وہ 60-70% ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ. اور بالفرض اگر آپ نے یہاں سے سعودی عرب شفٹ ہونا ہے یا فرض کرو یہاں سے آپ نے چپاٹا شفٹ ہونا ہے تو اب آپ وہ 60% سامان بھی نہیں لے کے جائیں گی. آپ ایک کنٹینر کریں گی سامان کا، چاہے 30% آتا ہے 40%، تو اچھا سامان چن لیں گی اور باقی سامان یہی رکھ جائیں گی. تو جب چپاٹا جانا ہوا تو اب صرف ایک کنٹینر آپ لے کر گئی. اور اگر بالفرض آپ نے سعودی عرب جانا ہو
تو کنٹینر بھی ساتھ نہیں جاتا، بلکہ آپ سعودی عرب جاتے ہوئے 2 بیگ لے کر ساتھ جاتی ہیں، ہر بیگ کا وزن 30 کلو ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جتنا سفر لمبا ہوتا جا رہا ہے اتنا انسان کے ساتھ جانے والا سامان گھٹتا جا رہا ہے۔ اگر یہ دستور ہے تو جب انسان اس دنیا سے آخرت کے سفر پر جائے گا تو اس وقت 2 بیگ نہیں، فقط ایک بریف کیس ساتھ ہوگا اور اس بریف کیس کا نام نامہ اعمال ہوگا، باقی ہر چیز یہی کی یہی رہ جائے گی۔ تو جب ہر چیز یہی رہ جائے گی تو انسان ان چیزوں میں مصروف ہو کر اپنے اللہ رب العزت سے غافل کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، بالآخر انسان سے جدا ہو جائیں گی۔ تو ہم اپنے اصلی مقصد کو یاد رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ملک الموت سے فرمایا کہ ملک الموت اپنے آنے سے پہلے کچھ اپنے میسج بھیج دیا کرو۔ ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں تو اپنے میسج بھیجتا ہوں، انسان کے دانت کا ٹوٹ جانا، اس میں کیویٹی کا بن جانا، یہ اس کو میسج ہے میری طرف سے۔ اس کے جسم کا بال سفید ہو جانا میری طرف سے میسج ہے۔ اس کی بینائی کا 6x6 نہ رہنا، کمزور ہو جانا، یہ میسج ہے۔ بیٹھے ہوئے یکدم کھڑا ہو تو آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو جانا، یہ میسج ہے۔ لو بیک کی پین ہو جانا، یہ میسج ہے۔ چلتے ہوئے سانس کا پھولنے لگ جانا، یہ میسج ہے۔ یہ تمام میسیجز ہیں کہ اب آپ کا یہاں سے جانے کا وقت قریب ہے، مگر ہم ان میسیجز کو ریسپونڈ ہی نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہماری موت کا وقت بالکل قریب آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت بندے کو کب موت دیں گے یہ تو کچھ معلوم نہیں، لیکن ہمیں اس وقت کو یاد تو رکھنا چاہیے نا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک انگوٹھی بنوائی ہوئی تھی اور اس کے اوپر لکھوایا ہوا تھا کہ اے عمر کفا بالموت واعظا، تیرے لیے موت ہی نصیحت کافی ہے۔ اور آپ نے ایک آدمی کا ذمہ لگایا ہوا تھا کہ میرے ساتھ ساتھ رہا کر اور وقتاً فوقتاً موت کا تذکرہ چھیڑتے رہا کر۔ ایک دن آپ نے اس کو کسی اور کام پر لگا دیا۔ اس نے پوچھا امیر المومنین، کیا اب موت کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں؟ تو آپ نے اپنی ریش کی طرف اشارہ کیا جس کے چند بال سفید ہو گئے تھے کہ اب مجھے اپنے جسم کے یہ چند بال موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے بھی اس طرح موت کو کبھی یاد کیا؟ فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، موت برحق ہے لیکن کفن کے ملنے میں شک ہے۔ موت برحق ہے لیکن کفن کے ملنے میں شک ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی کو دشمنوں نے قتل کر دیا، نہر میں پھینک دیا۔ کئی دن پانی میں رہنے کی وجہ سے لاش پھول گئی، پہچان ہی نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ اس کو بستی والوں نے نکالا اور لاوارث سمجھ کر دفن کر دیا۔ اور جب دفن کا وقت آیا تو مولانا صاحب نے مسجد میں اعلان کیا کہ لوگوں، لاوارث لاش ہے، دفن کرنا ہے، چندہ لاؤ تاکہ ہم کفن خرید کر اس کو کفنا دیں۔ جب اس بندے کو دفن کیا گیا، 3 مہینے کے بعد کیس کی حقیقت کھلی تو پتہ چلا کہ یہ ایک علاقے کا بڑا زمیندار تھا، 4 جوان بیٹے تھے، کئی کروڑ روپیہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں موجود تھا، 2 محل نما اس کے مکان تھے، 12 مربع اس کے پھلوں کے باغات تھے۔ اس بندے نے زندگی میں کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا کہ جب میری موت آئے گی میں چندے کا کفن لے کے دنیا سے چلا جاؤں۔ کہتے ہیں کہ وارث مان نہ کری وارثاں دا،
رب بے وارثہ پر مار گئی کہ اے وارث تو اپنے وارثوں کا مان نہ کر. اللہ رب العزت بندے کو لاوارث کر کے مار دیا کرتے ہیں. تو ہم اپنی موت کو یاد رکھیں, اس کی تیاری کر لیں. ایسا نہ ہو کہ جب وقت آئے تو پھر ہم ہاتھ مل رہے ہوں کہ کاش ہم نے یہاں پہلے تیاری کر لی ہوتی. کسی کا کندھا نگینے پہ نام ہوتا ہے, کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے. عجیب پانی ہے دنیا یہاں پہ شام و سحر, کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے. آخرت کی تیاری کیا ہے ذرا سمجھے. ایمان جو دنیا میں ہم حاصل کرتے ہیں یہ آخرت کی روشنی ہے, آخرت کی بجلی ہے. دنیا میں جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں یہ آخرت کا لباس ہے, وہ لباس التقوی. دنیا میں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ آخرت کے باغات ہیں, کھانے والے پھل ہیں. اور دنیا میں اگر ہم مسجد بناتے ہیں تو یہ آخرت کا ہمارا مکان اور محل ہے. تو ان نیک اعمال کو کر کے ہم آخرت کی زندگی کی تیاری ابھی سے کر لیں. جن لوگوں نے موت کی تیاری کی ہوتی ہے ان کو موت کے وقت پریشانی نہیں ہوتی. چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں 3 ننھے میاں بھوپالی, تو ان کی موت کا جب وقت آیا تو مسکرائے اور قریب کے لوگوں کو کہا السلام علیکم, اور پھر کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور فوت ہو گیا. ایک بزرگ تھے, ان کی 3 سالہ بیٹی تھی, اس کا نام تھا حفصہ. ان پہ کچھ کیفیت تھی آخری وقت کی, تو وہ حفصہ بچی آئی اور ابو کے ساتھ بستر پر لیٹ گئی. وہ چاہتی تھی کہ ابو میرے ساتھ باتیں کریں, پیار کریں, مگر وہ تو آنکھیں بند کر کے خاموش لیٹے ہوئے تھے. تو یہ بچی ان سے باتیں کرتی رہی, کبھی ان کی آنکھیں کھولتی, کبھی منہ کھولتی, ان کے سینے کے اوپر چڑھ گئی. ابو کیا بات ہے, آپ مجھ سے بات نہیں کرتے. پھر یہ ناراض ہو گئی کہ اچھا میں بھی آپ سے نہیں بولوں گی, اور دوسرے کمرے میں جا کے بچی نے رونا شروع کر دیا. ماں نے بچی کو روتے دیکھا تو اس نے کہا بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا ابو مجھ سے نہیں بولتے, میں نے اب ابو سے نہیں بولنا. تو ماں اس بچی کو اٹھا کے لائی اور ان بزرگوں کے قریب لا کر اس بچی کو کھڑا کیا اور کہا دیکھو نا یہ پیاری پیاری حفصہ ناراض ہو گئی ہے آپ سے, آپ ذرا اس حفصہ سے باتیں کریں, اس کو منائیں. تو جب بیوی نے یہ کہا تو ان بزرگوں نے آنکھ کھول کر کہا کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ, ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھا وہیں ان کی موت آ گئی. تو جن لوگوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں پھر آخری وقت میں دنیا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی. وہ دنیا کے بارے میں کہتے ہیں کون سی دنیا کیسی دنیا, کون سی حفصہ کیسی حفصہ, ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا. اور دستور یہی ہے کہ جس گھر والے سے نہ بنتی ہو نا, عورت کو کہا جائے نا کہ تجھے اس گھر میں لے جا رہے ہیں, یہ کہے گی میرا تو جانے کو جی نہیں چاہتا, اس گھر کی عورت تو مجھے اچھا نہیں سمجھتی, وہ تو مجھے تیوریاں دیکھتی ہے اور میرے متعلق باتیں کرتی ہے اور برا گمان رکھتی ہے, میں تو اس گھر میں قدم ہی نہیں رکھ سکتی. ہم جس گھر کے لوگوں سے محبت کا تعلق نہ بنا پائیں ہم قدم رکھنے کو تیار نہیں ہوتے. آپ سوچیں اگر اللہ رب العزت سے یہ تعلق نہ جوڑ سکے کل آخرت کے دربار میں اللہ کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہو سکیں گے. اور موت تو بالآخر آتی ہے. دیکھیے سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنانے لگے تو آپ نے جنوں کو حکم دیا کہ تم اس کو بناؤ, اور خود ایک شیشے کا کمرہ بنا کر اس کے اندر آپ کھڑے ہو گئے کہ میں اس کی نگرانی کروں گا. اسی حال میں آپ کی موت آ گئی.
اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنوانے کی ترتیب یہ بنائی کہ جن کام کرتے رہے، جب کام مکمل ہو گیا تو ان کی لکڑی عصا جو تھا اس کو دیمک نے کھا لیا، تو پھر ان کی لاش زمین کے اوپر آ گئی۔ تب جنوں کو پتہ چلا کہ ان کی تو وفات ہو چکی۔ اب ذرا غور کریں، اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں اور اللہ کا گھر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اگر اس دوران ان کی موت آتی ہے تو اللہ ان کو بھی دنیا سے لے جاتے ہیں۔ میں اور آپ کن کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جب ہماری موت آئے گی تو ہمیں کوئی مہلت دے دی جائے گی، جب آئے گی سب کو کھڑے پیر جانا پڑے گا۔ لا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون۔ اتنی بھی مہلت نہیں ہوگی کہ گھر والوں کو نصیحت کر دیں، وصیت کر دیں یا اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کے چلے جائیں، جہاں کھڑے ہوں گے وہیں سے جانا پڑے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے۔ ذرا توجہ سے سنیں، امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اے دوست تجھے کیا معلوم کہ بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے۔ ہم اپنی خوشیوں میں، شادی بیاہ میں مشغول ہوتے ہیں اور ہمارے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عمریں بین 70 و 60، 60-70 کے درمیان ایوریج لائف۔ ویسے تو کوئی پیدا ہوتے ہی بچہ فوت ہو جائے گا، کوئی 100 سال کا جا کر مرے گا، لیکن جب گراس ایوریج نکالیں گے پوری امت کی تو وہ 60 سال ہی بنے گی۔ اب اگر 60 سال ایوریج عمر ہے اس امت کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عورتیں 40 سے اوپر کی زندگی گزار رہی ہیں وہ اپنی زندگی کے ظہر عصر کا وقت گزار رہی ہیں، اور عصر کے بعد سورج کے غروب ہوتے ہوئے دیر نہیں لگا کرتی۔ اب ہمیں اپنی موت کی تیاری کی طرف سوچنا چاہیے۔ ہم نے اپنی جوانیوں کے مزے لوٹ لیے، اب ہمیں اپنے آخرت کے گھر کی فکر لگ جانی چاہیے۔ یوں تو پتہ ہی نہیں کہ کس بچی کو موت آ جائے، جوانی میں بھی موت آ جاتی ہے۔ کیا ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھا کیسے کیسے نوجوان تھے کہ جن کے جنازوں کو مرد اپنے کندھوں پہ اٹھا کے بالآخر قبرستان لے کر چلے گئے۔ تو موت تو انسان کی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، مگر اس کے لیے بندے کو تیار رہنا چاہیے تاکہ جب موت کا وقت آ جائے تو اس کو جانے میں دیر نہ ہو۔ یاد رکھیں، اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا فرعون کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو وزارت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا حامان کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو قوت بازو کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا رستم و سہراب کو موت نہ آتی، اگر موت کو حکمت و دانائی کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا لقمان علیہ السلام کو موت نہ آتی، اگر موت کو دواؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا افلاطون اور جالیوس کو موت نہ آتی، اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا قارون کو کبھی موت نہ آتی، اگر موت کو حسن و جمال کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا یوسف علیہ السلام کو موت نہ آتی، اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا کوئی بھی جوان بیوی اپنی آنکھوں کے سامنے جوان خامد کو نہ مرنے دیتی، اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا کوئی بھی ماں اپنی گود میں پڑے معصوم بیٹے کو نہ مرنے دیتی، مگر ہم نے کتنی مرتبہ آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، ایک جوان آدمی بستر پر لیٹا ہوتا ہے، گھر کی ساری عورتیں جمع ہیں، رو رہی ہیں، وہ جوان کسی سے کوئی بات نہیں کرتا، بیٹی آگے بڑھتی ہے، ابو بتائیں تو صحیح آپ کو کیا ہوا، میں آپ کی بیٹی ہوں، ابو میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دیجئے، ابو مجھ سے بات کر لیجئے، باپ کوئی بات نہیں کرتا،
بیٹی روتی رہ جاتی ہے، بہن آگے بڑھتی ہے، میرے بھائی میرے ویر مجھے بتائیں تو صحیح آپ کو کیا ہوا، مگر وہ خاموش ہوتا ہے۔ بہن پوچھتی رہتی ہے اپنی بہنا کو بات تو بتاؤ کیا ہوا، بات ہی نہیں کرتے، جوان کوئی بات نہیں کرتا۔ بالآخر بیوی آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے میرے سرتاج مجھے تو بتائیں آپ کو کیا ہوا، مگر وہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ بیوی روتی ہے، اگر میری کسی بات سے آپ خفا ہو گئے میں سوری کر لیتی ہوں، میں پاؤں پکڑ کے منا لیتی ہوں، پلیز آپ مان جائیے، بولنا تو نہ چھوڑیے۔ آپ تو میرے سامنے تنہائی میں اپنے دل کے راز کھول دیا کرتے تھے، آج مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے، میری طرف دیکھنا پسند نہیں کر رہے۔ آپ کو اگر خدمت کی ضرورت ہے میں 24 گھنٹے کی خادمہ حاضر ہوں، کچھ کھانا چاہیے میں پکانے کو تیار، خدمت چاہیے میں خدمت کے لیے حاضر، مجھے بتائیں تو صحیح آپ کو کیا ہوا۔ وہ جوان کوئی بات نہیں کرتا، بیوی روتی رہ جاتی ہے۔ بالآخر پوری ماں آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے میرے بیٹے میرے نور نظر میرے لخت جگر مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا ہوا، مگر بیٹا آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ ماں اپنے خیالات کی دنیا میں سوچتی ہے بیٹے جب میری شادی کو کچھ سال گزر گئے تھے مجھے امید نہیں لگتی تھی، میں اولاد کی خاطر دیوانی بن گئی تھی، جب نماز پڑھتی اولاد کی دعا مانگتی، قرآن پڑھتی اولاد کی دعا مانگتی، رمضان کے روزے افطار کرتی اولاد کی دعا مانگتی، بیٹے میں عمرے پر دی گئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے اولاد کی دعائیں مانگی، مقام ابراہیم پہ سجدے کر کے اولاد کی دعائیں مانگی، اللہ کے گھر کا طواف کیا اولاد کی دعائیں مانگی، بیٹے مجھے پتہ چلتا کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں میں اولاد کی دعا کے لیے پیغام بھیجتی تھی، میں لیلۃ القدر میں جاگتی اولاد کی دعائیں مانگتی، بیٹے میں نے علاج بھی کروائے دعائیں بھی کروائیں، اور پھر جس دن تمہاری ولادت ہوئی بیٹے میرے خوشیوں بھرا دن تھا، میں تمہارے چہرے کو دیکھتی تھی میرے غم دور ہو جاتے تھے، بیٹے میں نے تم محبتوں سے پالا، پہلے تمہیں پلاتی بعد میں خود پیا کرتی تھی، پہلے تمہیں کھلاتی بعد میں خود کھایا کرتی تھی، پہلے تمہیں سلاتی تھی بعد میں خود سویا کرتی تھی، بیٹے تمہاری پیدائش سے پہلے میں اپنے میاں کے ساتھ کبھی باہر جاتی اپنا کپڑا جوتی خرید کے لاتی تھی، تمہارے پیدا ہونے کے بعد میں تو اپنے آپ کو بھول ہی گئی، کبھی جانا بھی ہوتا چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈھونڈتی پھرتی، میرے بیٹے کا جوتا ایسا ہو، میرے بیٹے کا فیڈر ایسا ہو، میرے بیٹے کا کھلونا ایسا ہو، بیٹا میں تو اپنے آپ کو بھول ہی گئی، میں نے تمہیں اتنی محبتوں سے پالا، تم تھوڑی دیر کے لیے میرے بہن کے گھر جاتے تھے میں اداس ہو جاتی تھی، تمہیں واپس بلواتی تھی، میں تمہیں دیکھتی اگر دیکھ لیتی تھی سمجھتی تھی کائنات کی خوشیاں میری گود میں آ گئی ہیں، میں نے اتنی محبتوں سے تمہیں پالا، اور میرے بیٹے تم اتنے اچھے میرے بیٹے بنے کہ تم میرے فرما بردار میرے تابعدار بیٹے بنے، مگر میرے بیٹے آج آپ کو کیا ہوا، آپ اماں سے بات کیوں نہیں کرتے، بیٹے امی سے خفا نہیں ہوا کرتے، جواب تو دو تمہیں کیا ہوا، تکلیف ہے تو بتا دو میں ابھی دوائی منگواتی ہوں، بیٹے میں بہت خرچ کروں گی تمہارا علاج کروانے کے لیے، میرے بیٹے بتاؤ کیا ہوا، بیٹا کوئی جواب نہیں دیتا، بلکہ ماں دیکھتی ہے بیٹے کی آنکھیں کھلی رہ گئی اور اندر کا انسان اٹھ چلا گیا، روح پرواز کر گئی، تو بوڑھی ماں اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے جوان بیٹے کی آنکھوں کو بند کر دیتی ہے، اس بڑھیا نے کبھی سوچا بھی نہ تھا اپنے بڑھاپے میں اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹے کی موت کا نظارہ دیکھے گی، جب مر جاتا ہے نوجوان اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، ماں بھی کہنے لگ جاتی ہے میت کو جلدی نہلا دو کفنا دو، سب نے میت میت کہنا شروع کر دیا، ارے کیا بات ہے، تھوڑی دیر پہلے یہ کسی کا باپ تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا خامن تھا، کسی کا بیٹا تھا، اب کیا ہوا، سب نے میت میت کہنا شروع کر دیا، جواب ملے گا پہلے جو اصل انسان تھا روح
وہ اس میں سے نکل کے چلی گئی، اب مکان باقی رہ گیا، مکی چلا گیا، اب اس کو بھی ہم اصلی مکان کی طرف لے کر جائیں گے۔ چنانچہ اس نوجوان کو نہلا دیتے ہیں، کفنا دیتے ہیں، دروازے کے اوپر ایک مجمع جمع ہوتا ہے، پوچھو تم کون لوگ ہو؟ کہیں گے ہم اس کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، کزن ہیں، ہم اس کو اصلی گھر پہنچائیں گے۔ ارے یہ بھی تو گھر اسی کا تھا، اس نے زمین خریدی، اس نے گھر بنوایا، بچہ اس نے پاس کروایا، فرنیچر اسی نے ڈھونڈا، اور اس کا ایک ایک جو ہے وہ اس چیز اس نے خود جا کر پسند کی، ابھی تو دیواریں بھی میلی نہیں ہوئی، کہاں لے کے جاتے ہو؟ کہیں گے یہ دنیا میں کئی کنال کا گھر، یہ تو عارضی مقام تھا، اصلی گھر تو کوئی اور ہے۔ چنانچہ اس کو قبرستان میں لے جاتے ہیں، 2 گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے، انسان کے قد کے حساب سے اس کی قبر کھود دی جاتی ہے، کوئی وہاں بجلی کا انتظام نہیں ہوتا، کوئی ایئر کنڈیشنر کی ڈکٹنگ نہیں ہوتی، کوئی وہاں فوم کا گدا نہیں ہوتا، کوئی دل بہلانے کے لیے نہیں ہوتا، اکیلے انسان کو وہاں پر دفنا دیتے ہیں۔ اور ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا، جوان بیٹے کی موت ہوئی، بوڑھا باپ اس کو دفنانے کے لیے قبر میں اترا، شریعت کا حکم ہے جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہو قبر میں وہ اترے اور میت کو زمین کے اوپر رکھے۔ جس باپ نے بیٹے کے جسم پر کبھی میلا کپڑا برداشت نہیں کیا تھا، آج بیٹے کو زمین کے اوپر لٹا رہا ہے اور پھر اس کے اوپر منو مٹی ڈال رہا ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ تو شریعت کا حسن ہے، جمال ہے کہ شریعت نے مردوں کو حکم دیا کہ دفن کے لیے فقط مرد جائیں، عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت نہیں۔ اگر بالفرض و تقدیر عورتوں کو بھی حکم دے دیا جاتا کہ یہ بھی جا کے اپنے پیاروں کو دفن کر کے آئیں، اور بوڑھی ماں کو جوان بیٹا دفن کرنا پڑ جاتا، مجھے لگتا ہے ماں بھی خود ہی ساتھ دفن ہو جاتی۔ یہ تو مردوں کو اللہ نے دل دیے ہیں، اپنے پیاروں کو دفن کر کے آ جاتے ہیں، منو مٹی ڈال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لے او یار حوالے رب دے، اب اس کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو جب کل ایک دن اللہ کے حوالے ہونا ہے، کیوں نہ انسان اپنی زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے اور آخرت کی تیاری کر لے، اس لیے کہ بالآخر ایک دن انسان کو قبر میں جانا ہی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب کسی نیک بندے کی موت آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں یہ میرا عاشق تھا، یہ میرا چاہنے والا تھا، اس کا جنازہ اٹھے گا، تم راستے کے دونوں طرف استقبال کے لیے چلے جاؤ، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت اس کے لیے کس قدر پروٹوکول دے رہے ہیں۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے نیک بندے کی موت آتی ہے، زمین کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جہاں بیٹھ کے اللہ کی یاد کیا کرتا تھا، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے اس کے لیے رزق اتارا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، نیک آدمی کی موت سے دیکھو کیا معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ بندے کو بالآخر جا کر قبر میں لٹا دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ قبر میں لیٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں یہ میرا بندہ دنیا سے تھکا ماندہ آیا ہے، اسے کہہ دو نم کنومت العروس، اے بندے دلہن کی نیند سو جا۔ یہاں محدثین نے بڑی تفصیل لکھی کہ یہ کیوں نہ کہا میٹھی نیند سو جا، آرام کی نیند سو جا، گہری نیند سو جا، بلکہ یہ کہا دلہن کی نیند سو جا۔ تو فرمایا کہ اس لفظ کو استعمال کرنے میں راز ہے، وہ اس لیے کہ جب دلہن پہلی رات سوتی ہے اس کو وہی جگاتا ہے جو اس کا خامن، اس کا محبوب ہوتا ہے۔ آج یہ نوجوان بندہ قبر میں سو رہا ہے، کل قیامت کے دن اس کو وہی جگائے گا جو اس کا محبوب حقیقی ہوگا۔ دلہن کی آنکھ کھلی،
تو خامد کے چہرے پہ پڑی. اس مومن کی آنکھ کھلے گی قیامت کے دن تو اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے اتنی پاکیزہ زندگی گزار کے جائیں گے, قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے وہ اللہ رب العزت کو دیکھ کر مسکرائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے. آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو جب بالآخر ہم نے اللہ رب العزت کے حضور چلے ہی جانا ہے تو کیوں نہ ہم اس کے لیے آج تیاری کر لیں. یہ زندگی کا جو چند دن رہ گئے ان میں ہم اپنے رب کو منا لیں. ہم نے رمضان مبارک میں روزے رکھے, تراویح پڑھی, اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کی, یہ تو ہمارے اعمال تھے. اب ہمیں اس بات پہ اللہ سے فریاد کرنی چاہیے اے اللہ اب آپ ان عملوں کو قبول بھی فرما لیں. جب تک قبول نہیں ہوں گے اس وقت تک ان عملوں کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. ہم نہیں دیکھتے کئی مرتبہ بازار جاتے ہیں سبزی خریدنے کے لیے, بڑے اچھے پھل پڑے ہوتے ہیں, دکاندار کہہ بھی دیتا ہے جناب کیلے لے لیجئے, سیب لے لیجئے. ہم ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں, ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اس طرح اچھی کوالٹی کے پھلوں کو دیکھ کر بھی انکار کر دیتے ہیں تو پھر ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ عمل جو کوالٹی میں بھی اچھے نہیں, جن میں غفلت بھی رہی, سستی بھی رہی, کوتاہیاں بھی رہی, کہیں اللہ رب العزت ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں اور کہہ نہ دیں کہ ہمیں اس بری کوالٹی کے اعمال کی ضرورت نہیں, پھر ہمارا کیا بنے گا. اس لیے رمضان کی ان چند لمحات میں اللہ رب العزت سے فریاد کرنے کی ضرورت ہے. مولا جو کچھ کیا تیری رضا کے لیے کیا. ہمارا حال وہی ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے تو منانے کے لیے دوڑ دوڑ کے کام کرتا ہے, میرا مالک کسی طرح مان جائے. اللہ ہم بھی زندگی میں بڑے گناہ کر بیٹھے, بڑی کوتاہیاں کر بیٹھے. اب ہم جو روزے رکھتے رہے, تراویح پڑھتے رہے, قرآن پڑھتے رہے, دوڑ دوڑ کے نیکی کی محفلوں میں آتے رہے, واز کی محفلوں میں آتے رہے, اللہ ہم بھاگ بھاگ کے یہ کام کرتے رہے. آپ کو منانے کی خاطر اے اللہ آپ مان جائیے, آپ راضی ہو جائیے, آپ ان ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول کر لیجئے. دیکھیے آپ ہم پر احسان فرمائیے اور ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کر دیجئے. ہم آج اپنے رب کو منا لیں, اللہ تعالی ہمارے ان عملوں کو قبول کر لے. ذرا غور تو کیجئے پچھلے رمضان مبارک میں کتنے لوگ تھے جو زندہ تھے مگر اس رمضان میں زندہ نہیں ہیں. کتنے معصوم بچے دنیا سے چلے گئے, کتنے نوجوان تھے جو پچھلے رمضان میں عبادتیں کرتے تھے آج اس رمضان میں عبادتیں نہیں کر رہے, وہ دنیا سے چلے گئے. ان کی بیوائیں عدت کاٹ رہی ہیں, ان کے یتیم چھوٹے چھوٹے بچے لوگوں کو دیکھتے ہیں, حسرت بھری نگاہ سے اپنے باپ کو ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں. آج ان کی بیوہ سے جا کے پوچھئے, وہ نوجوان بچیاں اپنے خاوند کو یاد کر کے روتی ہیں. اب ان کا ہمراز دنیا سے چلا گیا, اب ان کا سہاگ دنیا سے چلا گیا. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اس چھوٹی عمر میں ہم بیوہ ہو جائیں گی, اتنا چھوٹا بچہ یتیم ہو جائے گا. تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے یہ باتیں. انسان دنیا سے چلا جاتا ہے, ہم نے بھی بالآخر چلا جانا ہے. لہذا آج کی اس محفل میں ہمیں چاہیے زندگی کے پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئندہ نیکی کی زندگی گزارنے کا عہد کر لیں اور آج اپنے اللہ سے سلو کر لیں. اور آج ہم یہ نیت کر لیں اللہ آپ کی رضا والی زندگی گزاریں گے, اس کو گزارنے میں آپ ہماری مدد فرما دیجئے. اور جو عمل ہم نے اس رمضان میں کیے اے اللہ ان عملوں کو آپ قبول فرما لیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مستورات کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ کچھ مستورات بیعت ہونا چاہتی ہیں
تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ دل میں نیت کر لے کہ ہم اس وقت اپنی زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہی ہیں، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہی ہیں۔ اس نیت کو لے کر بیٹھ جائیں اور چند کلمات یہ عاجز پڑھائے گا وہ آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے پڑھتی رہے تو انشاءاللہ وہ بھی اس بیت کے عمل میں شریک ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت پچھلے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ نیکوکاری میں انسان کی مدد فرمائیں گے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ بیعت ہو چکی ہیں، اب چند معمولات سن لیجئے۔ ایک تو 100 مرتبہ درود شریف صبح اور شام پڑھا کریں، 100 مرتبہ استغفار صبح اور شام پڑھا کریں، قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کیا کریں۔ جن دنوں میں عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت بھی نہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو دن کیے اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر وقت چلتے پھرتے لیتے بیٹھے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھیں۔ دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ کھانا پکاتے، کپڑے دھوتے، گھر کے کام کرتے ہاتھ کام کاج میں مصروف رہیں اور اپنے دل میں آپ اپنے رب کو یاد کرتی رہیں۔ گمے رہا رہی نے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ اور آخری چیز ہے مراقبہ، یعنی ذکر قلبی۔ تو اس کے لیے صبح اور شام تھوڑا وقت فارغ کر کے بیٹھ جایا کریں، آنکھوں کو بند کر لیا، سر کو جھکا لیا، دنیا جو کچھ دنیا میں ہے ہر چیز سے ہٹ کٹ گئی، یہ سوچا اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ انشاءاللہ 15-20 منٹ روزانہ کا مراقبہ آپ کے دل کو منور کرے گا اور آپ کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت میں اضافہ کرے گا۔ ان معمولات کی پابندی کریں گی تو ان کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گی۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے تاکہ پھر دعا کریں۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت، کر لے جو کرنا ہے آخر موت، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افندگی ہے یاد رکھ،
ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت، کر لے جو کرنا ہے آخر موت، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سرو پد قبروں میں گاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت، کر لے جو کرنا ہے آخر موت، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، پر نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز آہاں باز آ اے بے عمل، ایک دن مرنا ہے آخر موت، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم، ایک دن مرنا ہے آخر موت، کر لے جو کرنا ہے آخر موت، تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا، تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت، کر لے جو کرنا ہے آخر موت، لا الہ الا اللہ محمد، دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، اللہ میں اپنی رضا نصیب فرما، موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما، ہمیں آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، میرے مولا دنیا میں ہم کتنی عزتوں کی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، اے اللہ قیامت کی ذلت سے محفوظ فرما، اے اللہ جو عورتیں گھروں کے اندر ہر کسی کی محبت کی نظریں پاتی ہیں اور سارے گھر کے خرچ اخراجات کے فیصلے خود کرتی ہیں، ان کا ذرا سا دل دکھتا ہے تو دل بہلانے کے لیے سامد بھی ہوتا ہے، باپ بھی ہوتا ہے، بھائی بھی ہوتا ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے، اللہ یہ عورت جب اکیلی قبر میں پہنچ جائے گی اور وہاں فرشتے پوچھنے والے آئیں گے، اس کا دل رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کی مدد کو آنے والا کوئی نہیں ہوگا، اکیلی ہوگی، یہ تو ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور وہ فرشتے تو ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھوں سے شعلے ٹپکتے ہوں گے،
اے اللہ مہربانی فرما دیجیے، قبر کے عذاب سے معاف فرما دیجیے، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے، اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دیجیے، میرے مولا رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم آج سچی توبہ کر رہے ہیں، آئندہ ہمیں نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو جوان بچیاں انٹرنیٹ پہ اپنے وقت کو ضائع کرتی پھرتی ہیں، اے اللہ سیل فون کے ذریعے مصیبتیں خریدتی پھرتی ہیں، جب اللہ کے حضور پیش ہوں گی کتنی شرمندہ ہوں گی، مخلوق کی خاطر زندگی گنوا بیٹھی، عزتیں لٹا بیٹھی، اللہ کے ہاں اللہ ان کا کیا بنے گا؟ اپنی رحمت سے آج سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور اے اللہ اپنی مقبول بندیوں میں ان کو شامل فرما لیجیے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اتنے دنوں کے بیان میں جو کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بدلے ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔